یونان کے ساحل پہ جو ان کا قتل عام ہوا، اس میں جتنا بھی سینہ کھوبی کی جائے، جتنا بھی اس پہ نوحہ کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ 700 کے قریب لوگ اس جہاز میں، جس کو گارڈین نے لکھا ہے کہ رسٹی ویسل، اور جس کے نچلے ڈیک میں پاکستانیوں کو خاص طور پہ سنگل آؤٹ کیا گیا اور وہاں گھسا دیا گیا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ کوئی بھی جہاز ڈوبے تو وہ نیچے والا بچنا ناممکن ہو جاتا ہے، اس ڈیک میں رکھا گیا، اور وہ باہر آنے کی کوشش کرتے رہے ہوا کے لیے یا فوڈ کے لیے، تو ان کو زبردستی نیچے دھکیلا گیا، اور عورتیں بچے بھی اس میں شامل تھے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آج 8واں روز ہے، کوئی معجزہ ہی ہوگا کہ کوئی اس میں بچ گیا ہو۔ اور وہاں پہ تو ہمارے جو رپورٹ سامنے آئی ہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کہا ہے کہ جو وہ گارڈز تھے وہاں پہ، کوسٹل گارڈز، گریک کوسٹل گارڈز، انہوں نے بڑی ایک سنگ دلی کا مظاہرہ کیا، دور سے نظارہ کرتے رہے، اور کہا جاتا ہے کہ آخر میں رسا پھینکا گیا جس سے وہ جہاز الٹ بھی گیا، اور 2-4 وہ ڈبکیاں لینے کے بعد ڈوب گیا، اور چند لوگ بچ سکے، چند کو انہوں نے بچایا۔ اور اس میں ہم بات کریں گے خرم صاحب بعد میں کہ یہ جو ایک پالیسی کے تحت بھی انہوں نے کیا۔ تو ستار خان صاحب، یہ جو اس کے بعد اب کریک ڈاؤن اس کے بعد شروع ہو گیا، ہر کام کے بعد کریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، ایف آئی اے کو آپ بخوبی جانتے ہیں، تو یہ کریک ڈاؤن جو ہے کیا اس مسئلے کا حل ہے؟ ہر دفعہ یہی ہوتا ہے، ابھی چند ماہ پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ لیبیا میں، اور پھر دوبارہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، شاید میرا خیال ہے تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ ہوگا۔ خان صاحب نوید الہی صاحب، میں پہلے وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہیومن سمگلر ہوتا ہے نا، یہ سب سے بڑا جو ایک آپ کی جو ہیڈک ہوتی ہے نا، جس نے اس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، وہ ایف آئی اے ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ بڑی ٹریجڈی کی بات ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہو جائے، اس کے بعد کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس کو پکڑ لیا یا اس کو پکڑ لیا۔ اب کامن سینس یہ کہتی ہے کہ کیا آپ کو پہلے نہیں پتا تھا یہ حادثہ ہونا تھا، جانے جانی تھی، پھر جا کے آپ کو پتا چلا؟ ابھی اس کانٹیکسٹ میں جب آپ نے بات شروع کی تھی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہی ایف آئی اے، امریکن کونسلیٹ جنرل لاہور کا دفتر جو ہے، انہوں نے ویزا پہ پابندی لگا دی تھی ایف آئی اے کے آفیشلز اور اہلکار پہ۔ وجہ کیا تھی؟ اب یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ امریکن کونسلیٹ جنرل کیا کر رہا ہے، آفس اس کا کیا کر رہا ہے، وہ ویزے پہ پابندی لگا رہا ہے ایف آئی اے کے افسران اور اہلکاروں پہ۔ کس لیے؟ کہ جی یہ ہیومن سمگلر یا تو یہ ناکام ہو چکے ہیں یا ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ہیومن سمگلر کے ساتھ۔ اس وقت چنگا بھلا مسئلہ پڑ گیا تھا کہ امریکن کونسلیٹ نے بین لگا دیا ہے امریکی ویزے پہ ایف آئی اے کے افسران پہ، تو بڑی وقتہ پڑا تھا۔ پھر انٹیریئر منسٹری ایکٹیو ہوئی، فارن آفس ایکٹیو ہوئی، پاکستانی گورنمنٹ ایکٹیو ہوئی، حکومت ایکٹیو ہوئی، پھر جا کے بڑی مشکل سے مینج کیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے 10 افغان باشندے چڑھتے ہیں اور لندن ایئرپورٹ اتر جاتے ہیں۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ جو برطانوی آپریٹنگ ایجنسیز ہیں ایئرپورٹ کی، وہ انہیں پکڑ لیتی ہیں۔ وہ جب پکڑتی ہیں تو کہتی ہیں کہ نہ ان کے پاس جعلی ویزے تھے، ان کے پاس جعلی پاسپورٹ تھے، جو ڈوبیس سفری دستاویزات ہوتے ہیں، ٹریولنگ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، وہ تھے۔ اس کے بعد انہوں نے پاکستانی گورنمنٹ کو کہا، جو برطانیہ کا ہائی کمشنر تھا، وہ براہ راست فارن آفس کے ساتھ رابطے میں آیا۔ انہوں نے کہا جناب یہ ہم نے 10 افغانی پکڑے ہیں، یہ ڈوبیس ہیں، یہ تو ہمیں ٹیررسٹ لگتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا لنک ہوگا۔ اس کو کلیئر کیا ایف آئی اے کا جو سٹاف تھا جو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تھا۔ اب ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے انٹیگریٹڈ بارڈر مینجمنٹ سسٹم، وہ انٹیگریٹڈ بارڈر مینجمنٹ سسٹم میں وہ 10 بندے سکین ہی نہیں ہوئے تھے جو ایف آئی اے نے کرنے تھے، اس کے بغیر چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جناب آپ ایسا کریں کہ ان کے ڈاکومنٹس بھیجیں، ان کا یہ کریں وہ کریں۔ جب یہ بات پرائم منسٹر تک پہنچی تو پھر ایک انکوائری ہوئی۔ اب انکوائری کا کیا نتیجہ نکلا؟ انکوائری میں ایک کانسٹیبل سسپینڈ ہو گیا، 2 انسپیکٹر ٹرانسفر ہو گئے، ایک ڈپٹی ڈائریکٹر جو تھا نا اس کو ٹرانسفر کر دیا، 2 انسپیکٹر سسپینڈ کر دیے گئے۔